نے خلق اللہ سے ہمدردی اور بنی نوع انسان کو فائدہ پہنچانے کا لکھا ہے۔ یہ بھی حقیقی رنگ میں اس وقت ہو سکتا ہے جب خالص ہمدردی کے جذبے کے تحت دنیا کو خدا تعالی کے قریب کرنے کی کوشش کریں اور انہیں کامل اور مکمل دین کے بارے میں بتائیں، اور یہ اس وقت ہوگا جب پیغام پہنچانے والے کے اپنے عمل بھی اس تعلیم کے مطابق ہوں گے، اور پھر ایک درد کے ساتھ ماحول میں پیغام پہنچانے کی کوشش کریں گے آپ لوگ۔ شرائط بیعت کی آخری شرط میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھ سے اطاعت اور تعلق سب دنیاوی رشتوں سے زیادہ ہو۔ بس ہر ایک کو جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے رشتے، ہمارے عزیز داریاں، ہمارے تعلقات، ہماری قرابت داریاں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق میں حائل تو نہیں ہو رہے، اور اس کے معیار کا علم ہمیں اس وقت ہوگا جب ہم آپ کی تعلیم، جو اسلام کی حقیقی تعلیم ہے، کا جوا مکمل طور پر اپنے گلے میں ڈالنے والے ہوں گے یا اس کے لیے کوشش کرنے والے ہوں گے۔ آپ نے اپنے بعد جس قدرت ثانیہ کے آنے کی خوشخبری دی تھی جو دائمی ہوگی، اس قدرت ثانیہ یعنی خلافت کے ساتھ کامل اطاعت اور وفا کا نمونہ بھی آپ دکھائیں گے۔ اگر ہر ایک اس حقیقی تعلق کو قائم رکھنے کا عہد کرے گا تو وہ حقیقت میں آپ کی جماعت میں شمار ہوگا، ورنہ احمدیت کا صرف لیبل ہے۔ یہ نہ ہو کہ بعد میں آنے والے احمدی آگے نکل کر ان برکات سے فیض پالیں اور پرانے احمدی جن کے باپ دادا نے قربانیاں دے کر احمدیت کے چشمے اپنے گھروں میں جاری کیے تھے، وہ اس چشمے سے محروم ہو جائیں۔ بس بہت دعاؤں اور توجہ کی ضرورت ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یقیناً سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ لوگ پیارے نہیں ہیں جن کی پوشاکیں عمدہ ہیں اور وہ بڑے دولت مند اور خوش خور ہیں، بلکہ خدا تعالیٰ کے نزدیک وہ پیارے ہیں جو دین کو دنیا پر مقدم کر لیتے ہیں اور خالص خدا کے ہی کے لیے ہو جاتے ہیں۔ پس تم اس امر کی طرف توجہ کرو، نہ پہلے امر کی طرف۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یعنی اور وہ لوگ جنہوں نے تیری پیروی کی ان لوگوں پر جنہوں نے تیرا انکار کیا قیامت تک غالب رکھوں گا۔ یہ حضرت مسیح علیہ السلام کو الہام 2-3 دفعہ ہوا، قرآن کریم کی آیت بھی ہے، اور اس وقت ہوا 1983 میں شاید پہلی دفعہ ہوا جب آپ کے جماعت کی بنیاد بھی نہیں پڑی تھی۔ تو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اس زمانے میں پھر فرماتے ہیں کہ یہ تو سچ ہے کہ وہ میرے متبعین کو میرے منکروں اور مخالفوں پر غلبہ دے گا، لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ متبعین میں سے ہر شخص میرے ہاتھ پر بیعت کرنے سے داخل نہیں ہو سکتا جب تک اپنے اندر وہ اتباع کی پوری کیفیت پیدا نہیں کرتا۔ متبعین میں داخل نہیں ہو سکتا ایسی پیروی کہ گویا اطاعت میں فنا ہو جاوے اور نقش قدم پر چلے، اس وقت تک اتباع کا لفظ صادق نہیں آتا۔ فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے ایسی جماعت میرے لیے مقدر کی ہے جو میری اطاعت میں فنا ہو اور پورے طور پر میری اتباع کرنے والی ہو۔ فرمایا یہ ضروری امر ہے کہ میں تمہیں توجہ دلاؤں کہ تم خدا تعالیٰ کے ساتھ سچا تعلق پیدا کرو اور اس کو مقدم کر لو، اور اپنے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک جماعت کو ایک نمونہ سمجھو، ان کے نقش قدم پر چلو۔ بس یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمارے سے توقعات ہیں۔ اگر ہم حقیقت میں
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق جوڑنا چاہتے ہیں تو ہمیں آپ کی ان توقعات پر پورا اترنے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے. حقیقی متبع بننے کے لیے اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے. بوڑھوں، عورتوں، نوجوانوں کو اپنے جائزے لینے ہوں گے. والدین کو اپنے گھروں کی نگرانی کرنی ہوگی. بچوں کے اٹھنے بیٹھنے اور نقل و حرکت پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. پیار سے انہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم سے آگاہ کریں. یہ ماؤں کا بھی کام ہے، باپوں کا بھی کام ہے. ایک احمدی مسلمان اور ایک غیر احمدی مسلمان کے فرق کو واضح کرنے کی ضرورت ہے. جیسے پہلے بھی میں نے بیان کیا ہے، حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کیا فرق ہے. اگر ہمارے اندر کوئی واضح فرق نظر نہیں آتا علاوہ ایک نظام کے، ہمارے عمل میں بھی ایک واضح فرق ہونا چاہیے. اسی طرح جیسا کہ میں نے کہا کہ جماعتی نظام اور تمام ذیلی تنظیموں کو اپنے دائرے میں فعال تربیتی پروگرام بنانے کی ضرورت ہے. اگر صرف دولت کمانے اور دنیاوی آسائشوں اور چمک دمک کے اصول میں زندگیاں گزار دیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکر گزاری ہے، جن میں سے سب سے بڑی نعمت تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے وہ حضرت مسیح موعود کو قبول کرنا ہے، ان کی بیعت میں آنا ہے. اللہ تعالیٰ ہر احمدی کو حقیقی احمدی بننے کی توفیق عطا فرمائے اور وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں سے حصہ لیتا رہے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.